میری طرف سے جانی انفو ٹی وی دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم سیر کریں گے بے حد خوبصورت ملک بحرین کی۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے ہم سے علی نواز، سو کانٹاسٹک، اسپورٹس نیوز اور دیگر دوستوں نے فرمائش کر رکھی تھی۔ آج کی اس سیر میں آپ کو بحرین کی بہت سی معلومات بھی فراہم کروں گا۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں کو جانی انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل جانی انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنی ہوئی گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بحرین، جسے عمومی طور پر بحرین کہا جاتا ہے، بحرین 33 جزائر پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد خوبصورت ملک ہے۔ 33 جزائر میں 10 جزائر ہی ایسے ہیں جہاں انسانی آباد کاری ہے، باقی جزائر کو اب سیر و تفریح کی غرض سے سنوارا جا رہا ہے۔ خلیج فارس کے مشرق کی جانب قطر موجود ہے، جبکہ مغرب کی جانب سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب سے بحرین شاہ فہد برج کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ لفظ بحر کا مطلب سمندر ہے، بحرین کا مطلب دو سمندر ہے۔ یہ نام بحرین کو سمندروں کے بیچوں بیچ ہونے کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق بحرین کی کل آبادی 14,51,200 افراد تھی اور آبادی کے لحاظ سے اس کا پورے ملک میں 149 نمبر ہے۔ بحرین آبادی کے اعتبار سے مالدیپ اور سنگاپور کے بعد ایشیا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ بحرین کا کل رقبہ 33 جزائر کو ملا کر 765.3 مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ بحرین اپنے رقبے کے لحاظ سے پوری دنیا میں 174 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ 27 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا منامہ شہر بحرین کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کو 1800 عیسوی میں آباد کیا گیا تھا۔ منامہ کی 3 لاکھ کی آبادی کو یہ شہر اپنے اندر بسائے ہوئے ہے۔ منامہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب لینڈ آف ڈریم ہے، یعنی خوابوں کی جگہ۔ دوستوں، کویتی دینار کے بعد بحرینی دینار دنیا کی دوسری سب سے بڑی کرنسی ہے۔ ایک کویتی دینار پاکستانی تقریباً 543 روپیوں کے برابر ہے، جبکہ ایک بحرینی دینار پاکستانی تقریباً 444 روپیوں کے برابر ہے۔ بحرین کا کالن کوڈ +973 ہے اور ڈومین نیم BH ہے۔ وقت کے لحاظ سے پاکستان بحرین سے 2 گھنٹے آگے ہے، جبکہ پاکستان سے بحرین جانے کے لیے 1899 کلومیٹر کا سفر ختم کرنے کے لیے 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ بحرین دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے ملک کی خدمات کرنے والوں کو بحرین کی شہریت دے رکھی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 70,000 کے قریب پاکستانی بحرین میں رہائش پذیر ہیں۔ ان میں سے 30,000 کے قریب افراد ایسے ہیں جن کو بحرین کی شہریت بھی حاصل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بحرین میں 25 سال کا عرصہ گزار چکے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو بحرین میں سرکاری اداروں میں ملازمت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے ایک بڑی تعداد بلوچ بحرین کی سیکیورٹی فورسز میں نوکریاں کر رہے ہیں۔ ان کو بحرین کی حکومت کی جانب سے شہریت بھی دی جا چکی ہے۔ دوستو، بحرین میں خوبصورت مساجد کو دیکھنے کے لیے 2017 میں تقریباً 1,27,00,000 افراد نے بحرین کا وزٹ کیا تھا۔ یہ تعداد اب مزید بڑھ رہی ہے۔ ان میں سے کچھ افراد ایسے تھے جو بحرین کا سونا خریدنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ بحرین کا سونا اپنی مثال آپ سمجھا جاتا ہے۔ دوستوں، کھیلوں کی بات کی جائے تو فٹ بال بحرین کا مقبول کھیل ہے، جبکہ باسکٹ بال، رگبی یونین، مارشل آرٹ، کرکٹ، سوئمنگ اور موٹر سپورٹ دیگر مقبول کھیلیں ہیں۔ 1950 میں پیدا ہونے والے حماد بن عیسیٰ الخلیفہ 1999 سے بحرین کے بادشاہ کی تخت پر براجمان ہیں۔ انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم برطانیہ سے حاصل کی۔ بادشاہ بننے کے بعد حماد نے ملک میں تعلیم کی طرف خوب توجہ دی۔ تعلیم کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ حماد کے بادشاہ بننے سے قبل بحرین میں تعلیم کی شرح 80% تھی، جو اب بڑھ کر 95.7% تک پہنچ چکی ہے۔ بحرین اور قطر کا قومی پرچم ڈیزائن اور سائز کے اعتبار سے ایک جیسا ہی ہے۔ بحرین کے پرچم میں سرخ رنگ، جبکہ قطر کے پرچم میں مہرون رنگ ہے۔ پیٹرولیم اور ایلومینیم کی مائننگ انڈسٹری، اسلامی بینکنگ اور سیاحت کا شعبہ اس ملک کو ترقی دینے والے اہم شعبے ہیں، جبکہ ماہی گیری اور قیمتی موتیوں کی ایک بڑی تعداد سمندر سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ دوستو، جہاں بحرین کی دلچسپ جگہ ہیں وہاں بحرین کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی ہے۔
یہ دنیا کی پہلی ایسی عمارت تھی جس کی دونوں بلڈنگوں کے درمیان 3 برج بنائے گئے تھے۔ ان تینوں برجوں کے درمیان 3 عدد ونگز ٹربائن لگائی گئی ہے۔ ایک ٹربائن 225 کلو واٹ کی ہے، یعنی 675 کلو واٹ کی ٹربائنز لگائی گئی ہیں۔ ان تینوں ٹربائن سے اس ٹاور کی 15% کی بجلی کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی بحرین کے بارے میں دلچسپ حقائق پر مبنی ایک تفصیلی ویڈیو۔ دوستو، میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندگی کا اظہار کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں، اور اپنے اس دوست کو اگلی ویڈیو تک دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔